ضلع شنگلہ کے علاقہ زڑا ڈیرے کے محمد حکیم 16 مئی کو ضلعی ہیڈ کوارٹر اسپتال الپوری میں اپنی 16 سالہ بیٹی کی لاش لے کر پولیس کو رپورٹ کی کہ اس کی بیٹی نے گلے میں پنہ ڈال کر خودکشی کر لی ہے۔ الپوری پولیس کو شک پڑنے پر سیکشن 174 کے تحت انکوائری کا آغاز کیا اور ابتدائی تفتیش میں بچے کے قتل ہونے کے شواہد ملے، جس کی بنیاد پر پولیس نے دفعہ 302 کے تحت مقدمہ درج کیا۔ جو ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے سوسائڈ میں، ہم نے 174 کے تحت 174 CRPC میں ہم نے اس کی انکوائری شروع کی، اور دوران انکوائری پھر جو چیزیں ہمارے سامنے آئیں، اس سے یہ چیز انیشیلی مطلب ہمیں شکوک و شبہات اس میں پیدا ہو گئے کہ یہ ایک قتل کا بیسیکلی مقدمہ ہے، انہوں نے یہ بچی بیسیکلی قتل کی گئی ہے اور اصل میں اس نے خودکشی نہیں کی ہے۔ تو ہم نے FIR نمبر 191 تھانہ الپوری میں ہم نے اس کا رجسٹر کیا ہوا ہے، اس کی ہم باقاعدہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں۔ اس میں 4 ملزمان نامینیٹڈ ہیں۔ بیسیکلی یہ ایک ان کے گھر کے اندرونی کچھ اس طرح کی باتیں تھی جو اس چھوٹی بچی کے نالج میں تھی، جس کو چھپانے کے لیے انہوں نے بیسیکلی یہ وقوع جو ہماری تفتیش میں بعد میں بھی اور پہلے انکوائری میں سامنے آئی ہیں، انہوں نے اس بچی کا قتل کیا ہے۔ اور ان جو 4 ملزمان تھے ان میں سے 2 ہم نے اریسٹ کیے ہیں، بیسیکلی ایک اس کا سگا باپ ہے اور ایک اس کا بھائی ہے، اور ایک اس کی ماں اور اس بچی اور اس کی بابی ابھی تک بیل بیفور اریسٹ پہ ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم عدالت سے استدعا کریں گے کہ ان کی بیل بھی خارج کر کے ان کو بھی ہم گرفتار کر لیں گے۔ پولیس کے مطابق مقتولہ 7ویں جماعت کی طالبہ تھی، جس کی عمر FIR میں 14-15 سال بتائی گئی ہے۔ شانگلہ میں خواتین کے ساتھ تشدد قتل کے واقعات کی وجوہات انصاف تک رسائی میں حائل رکاوٹ ہے۔ دراصل ایسا ہے، شنگلہ میں ہم دن بدن دیکھتے ہیں کہ جنڈر آفینسز جو ہے وہ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی شرح کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ادھر کمپیریٹیولی لٹریسی زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ جو لیک آف ایکسیس ٹو جسٹس ہے، انصاف تک پہنچ جو ہے نا، یہ خواتین کا بہت زیادہ کم ہے، کیونکہ یہ تعلیم یافتہ نہیں ہوتے، اس لیے ان کو عدالتوں تک، ان کو پولیس تک، ان کو کنسرن اتھارٹیز تک پہنچنے میں مشکلات ہوتی ہے۔ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتی، سب سے پہلے تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتی کہ ہمارے رائٹس ہے کیا اور کہاں پر ہمارے رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں۔ 15 سالہ طالبہ کو والد اور بھائی نے مبینہ طور پر والد کی غیر اخلاقی راز افشا کرنے کی ڈر سے قتل کیا اور بعد میں خودکشی کا ڈرامہ رچایا۔ جی بالکل، اس بچی مطلب اب اس کا یہ جو اپنا باپ ہے، اس کا کردار ٹھیک نہیں تھا، اور ساتھ میں جو اس کے گھر میں مطلب عورتوں کے کچھ ایشوز تھے جو اس چھوٹی بچی کے نالج میں آئے تھے، جس کی وجہ سے اس کو پہلے چپ رہنے کا کہا گیا، لیکن یہ میرے خیال میں اس چیز پہ بضد تھی، وہ اس کو اشکارا کرنا چاہتی تھی، جس کے ڈر سے انہوں نے یہ بیسیکلی ایک پلاننگ کے تحت، اب یہ جو اس کا بھائی ہے، یہ بھائی بیسیکلی درعظم خیل میں کام کرتے کول مائن میں، لیکن فار دس اسپیسیفک ڈے اینڈ فار دس اسپیسیفک پرپز وہ وہاں سے چل کے آیا، اور ادھر آ کے اس نے اور اس کا بیوی بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئی۔ انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے اپنا دوپٹہ گلے میں ڈال کر انہوں نے اپنے آپ کو پھانسی مطلب اس نے خودکشی کی ہے، لیکن جو ہماری انکوائری میں چیزیں سامنے آئیں کہ یہ بیسیکلی دوپٹہ یوز نہیں ہوا تھا، بیسیکلی اس میں ایک رسی یوز ہوئی تھی۔ اعداد و شمار کے مطابق سال 2023 میں خیبر پختونخوا میں 127 خواتین غیرت کے نام پر قتل ہوئی۔ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ شہریوں کو اپنی شکایات کے لیے قریب تر تانے قائم کرے، مگر شنگلہ کے شہریوں کو اپنی رپورٹ کے لیے FIA پشاور کے آفس جانا ہوتا ہے، اور کسی بھی پولیس تھانے میں خواتین ڈیسک بھی موجود نہیں۔ اس چیزوں کو ہم لٹریسی کو سب سے پہلے ایک اویئرنیس مہم کے ذریعے، ایک اویئرنیس ڈرائیو کے ذریعے ایڈریس کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم کو ایسا کرنا چاہیے کہ تھانوں میں ادھر پولیس کے پاس خواتین کے گریونسز کو ایڈریس کرنے کے لیے پراپرلی فیمیل سٹاف کو بٹھانا چاہیے۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق مبینہ ملزم محمد حکیم نے 2021 میں بھی اپنے پوتے کا قتل کیا اور پھر عدالت سے بیٹے کے ساتھ صلح کرنے کے بعد رہا ہو گئے تھے، تاہم اس دفعہ کیس میں پولیس آفیسر کو مدعی بنا دیا گیا ہے۔ عمر باچا، voicepk.net، شانگلہ۔ آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepk.net۔